من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. آج تو سب حضرات کو معلوم ہی ہے کہ آج اما پارا جو ہے وہ دعا تک کی تلاوت ہم نے تراویح کی نماز میں سنی. حافظ کرام کے لیے اب آسان ہو گیا، ان کے بے فکر ہو گئی. قرآن سنانا مصلی کے اوپر آسان نہیں ہے. جو سناتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے، کتنی فکر ہوتی ہے. آپ حضرات کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں ایک بات سنا چاہتا ہوں، اس کو بھولنا مت. سعادت حفاظ کرام جو تراویح پڑھنے والے ہیں وہ کتنے سعادت مند ہیں کہ ان کا رمضان قرآن کے تصورات میں گزرتا ہے. نہیں سمجھا؟ ان کا رمضان جو ہے قرآن کے تصورات میں گزرتا ہے. میں نے بھی 20 سال تراویح پڑھائی ہے، اسے میں تجربے سے کہتا ہوں. جب آدمی تراویح پڑھاتا ہے نا تو اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے رات کو مجھے تراویح سنانا ہے. حالانکہ یاد پکا ہوگا پھر بھی دماغ میں یہ فکر ہوتا ہے. وہ دوپہر کو ٹوائلٹ میں جائے یا شام کو جائے، اس کے دماغ میں تو قرآن ہی ہوتا ہے. وہ کھانا بیٹھتا ہے تو بھی اس کے دماغ میں قرآن کریم ہوتا ہے. تو قرآن کے تصور میں ان کا پورا رمضان گزرتا ہے. کتنے سعادت مند حفاظ کرام ہیں. اللہ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. مجھے صرف ایک آیت پر بیان کرنا ہے: ان الابرار لفی نعیم. ابرار لوگ قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے. اس کے مقابلے میں فجار ہے، گنہگار جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ابرار جو ہے ان کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہ پر بیان کیا ہے. جیسا کہ اس کے بعد ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور مسیریوں پر ہوں گے. اس کا ترجمہ مسیریوں کا سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو. جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں مسیری کس کو کہتے ہیں، نئے حضرات جان گئے. تو میں اس کا ترجمہ کہتا ہوں کہ بیٹھ سیٹیوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت کی بیٹھ سیٹیوں پر، صوفہ پر بیٹھے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. ان کے چہرے سے آپ پہچان لو گے کہ ان کے چہرے کیسے خوشگوار ہوں گے. اور ان کو جنت میں شراب پلائی جائے گی. یسقون من رحیق مختوم، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک. اللہ فرماتا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ایک دوسرے کو ریس کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑھو ایک دوسرے سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، یعنی ایمان والوں کو سکھایا تھا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر جو ہے ابراروں کے ساتھ فرمائے. تو ابرار کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا فاغفر لنا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات کو ختم کر دے، مٹا دے اللہ تعالیٰ. وتوفنا مع الابرار، اور ابرار لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. قرآن میں کہے وما عند اللہ خیر للابرار. قیامت کے دن جو ہے ابرار لوگ بہت خوشحال ہوں گے، خیر کے اندر ہوں گے، بڑے بڑے ان کے مرتبہ ہوں گے. ابرار کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ تو ابرار کی تعریف آپ نے قرآن سے سن لینا، لیکن کیوں جی جی نہیں، وہ ابر ہے، وہ ابر ہے، یہ ابرار ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ابرار کہتے ہیں کس کو ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے. دیکھو میرے بھائیو دوستو، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس مجلس کے اندر پلیز باتیں مت کرو، اللہ کا قرآن سنیں. جس کو نہیں سننا ہو وہ جا سکتے، کسی کو زبردستی نہیں ہے. لیکن بیٹھے تو یہاں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا ترجمہ اور مفہوم میں سمجھاتا ہوں.
اس کو سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، تو اس کو سننے کی کوشش کرو، برائے مہربانی پلیز باتیں مت کرو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ باتیں مت کرو۔ اگر باتیں کرنا ہے تو آپ بعد چلے جائیں، بعد جا کر خوب باتیں کریں، آپ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ باتیں بھی مت کرو اور فون سے کھیلو بھی مت پلیز۔ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور ہم فون کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ ابرار کہتے ہیں اس شخص کو الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر۔ دو تعریف فرمائی۔ ابرار اس کو کہتے ہیں جو ذرے کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ ذرا کہتے ہیں چونٹی کو، اینٹ کو، کیڑی کو، وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، اور جتنی برائی ہو رہی ہے اس سے وہ خوش نہ ہو۔ کوئی برائی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس سے خوش نہ، بلکہ اس سے کیا ہے، اس کا دل تڑپ جائے کہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں میرے سامنے دیکھتے ہوئے، تو وہ شر سے، گناہوں کو دیکھ کر وہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو۔ یہ ابرار کی تعریف ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کا۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر دو چیزوں کو زندہ کیا۔ ایک انہوں نے زندہ کیا قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح ادا کرنے پر، بڑی محنت کی انہوں نے، اذان صحیح ادا ہو، اور نمبر دو حضور کی سنت تھی نا، وہ سنت بھی زندہ ہو جائے، اس پر بھی انہوں نے بہت کوشش کری۔ آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کو انہوں نے ایسا، اچھا ان کی خود کی زندگی کے اندر سنتوں پر ایسی پابند تھی، اگر سنت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو بے اختیار، ایک تو آدمی سوچ کے بولے نا، بے اختیار ان کے زبان سے فوراً ہی اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ان کے، اور ذرا غصے والے بھی تھے وہ حضرت مولانا ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، غصے بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ تو بات بات پر غصے ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا تھا، غصے ہو جاتا ہے لیکن میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا غصے تو ہو جاتا ہوں لیکن راضی بہت جلدی ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں ایک مرتبہ ان کو مولانا ایوب صاحب نے یہاں بلایا تھا لیسٹر کے اندر، تو پہلے دن آئے نا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد کے دروازے کے پاس کچرا سب تھا، تو اپنی چادر اڑی تھی نا، وہ چادر نکالی اور وہ کچرا صاف کرنے لگے۔ نہیں کہ یہ طریقہ یہود کا ہے، یہود اپنے دروازے کے پاس آنگن کے اندر وہ کچرا دانے رکھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ ان کی مسجد تھی نا، نئی بنی تھی، تو مسجد میں جو جہاں امام کھڑا ہوتا تھا اس کے آگے بہت سی جگہ خالی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خود بخود آدمی دیکھنا بھی چاہے تو کچھ نگاہ تو آدمی کی دور تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا نگاہ کو توڑنے کے لیے اس کے آگے ایک پردہ لگا دوں۔ پھر وہ دیکھا کہ سینٹنگ ہیٹنگ چل رہا تھا نا، تو پائپ کے اوپر کوئی جگہ ٹپ کے پین کے لگے ہوئے تھے، پوری پائپ کو پین نہیں کیا تھا، وہ پائپ دیوار کو پین کرتے ہوں گے تو اس کے ڈراپ گرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا تو یہ پوری پائپ کو پین کرو، یا جتنے پین ڈراپ گرے اس کو بھی صاف کرو۔ اور انہوں نے قرآن کی دلیل بتائی کہ برابر نظم سے ہونا چاہیے، اور اگر یہ ٹھیک نہ تو میری ٹکٹ بک کراؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو جلالی بہت ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے، مجھے یاد آ گیا تو کہہ رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے اندر گئے تھے، تو وہاں دعوت تھی، تو وہاں دعوت میں جو میزبان تھا نا، اس نے اس کا کوئی دوست ہوگا، اس کو بھی کہا کہ میری مدد کر لو کھانا لگانے کے اندر۔ تو وہاں سمجھ کے وہاں نے کہا بھائی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ خدمت کرتے ہیں مہمانوں کی؟ آپ تو خود بھی مہمان ہیں، یہ کام تو میزبان کا سنت ہی ہے یہ۔ تو مجھے میزبان نے اجازت دے دی، تو میزبان کو بلا کے آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ مہمان سے خدمت لے؟ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ تو وہ سنت کے بہت پابند ہے۔ تو مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے ہاتھ دھوئے ہوں گے اور فوراً کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہاں تو وضو نہیں کرنا ہے۔ نہیں کہ کیوں؟ یہاں چوٹیاں جو ہے نا، چوٹیاں جا رہی ہیں، لائن سے جاتی نا، تو اگر میں یہاں وضو کروں گا
تو میرے پانی سے یہ چوٹیاں بہہ جائیں گی، اور چوٹیاں کے بھی قبائل ہوتے ہیں، جیسے انسان کے قبیلے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ یہ لا یوزون الزر، جو ذرے کو، پھر دوسری جگہ وضو کرنے بیٹھے وہاں بھی کیڑیاں تھیں، پھر تیسری جگہ جا کر انہوں نے وضو کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ لا یوزون الزر، کہ ذرے کو بھی تکلیف نہ پہنچاتے ہیں، ولا یدعون الشر، اور برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ ابرار کی تعریف ہے، ان الابرار لفی نعیم، ابرار لوگ جو ہے اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ سنا تھی، دوسری بات سنا تھی میرے ذہن میں سے بھی نکل رہا ہے، درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی ذرے کو، چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، وہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا، وہ اپنے باپ کو تکلیف پہنچائے گا، وہ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو اگر آپ کو ابرار بننا ہے تو یہ سوچ لو کہ آج سے ہم نہ انشاءاللہ بیوی کو ستائیں گے، نہ بھائی کو ستائیں گے، نہ باپ کو ستائیں گے، نہ ماں کو ستائیں گے، نہ اپنے دوست احباب کو ستائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے اصل ترجمہ، آپ کتاب اٹھا کے اس میں کیا کامل مسلمان ہوا ہے، اصل کا ترجمہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانے سے کافر نہیں ہو جاتا آدمی، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کامل مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بیوی کو تکلیف پہنچتی، بھائی کو تکلیف پہنچتی، ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ مسلمان اللہ کے رسول کی تعلیم کے اعتبار سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ حقوق العباد میں ہم لوگ بہت پیچھے، ابھی میں ہندوستان گیا تھا، میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، توبہ توبہ اللہ توبہ، پہلے سب میں نماز پڑھتے ہیں، داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ دیندار ہیں، لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، سستی کاہلی کے اندر گھومتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، مزے کرتے رہتے ہیں، کماتے نہیں ہیں۔ کماتا کون ہے؟ بیوی۔ وہ حق کس کا ہے؟ بیوی کا حق ہے کہ شوہر کا؟ شوہر کا ہے نا۔ جب آپ نے شادی کی تو روٹی کپڑا مکان دینے کا حق کس کا ہے؟ جتنی اس کی حیثیت ہے، اب کوئی اس کی حیثیت کم ہے تو کم حیثیت سے دے گا، لیکن حق کس کا ہے؟ اب پھر گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ فائٹنگ چلتی ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو بھائی یہ حق تو ہمیں دینا چاہیے اپنی بیوی کو، اس کو کھانے کا انتظام، اس کا پینے کا انتظام، بلکہ اس کو پاکٹ خرچ کے لیے بھی کچھ پیسے دینا چاہیے، جو واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کی دل جوئی کرنا چاہیے۔ اب ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، بیوی بیچاری یہاں سے وہ کوئی کپڑے سیتی ہے، کوئی مدرسہ پڑھاتی ہے، کوئی ٹیوشن کرتی ہے، اس سے جو کماتی ہیں وہ بھی لا کر پورا گھر اور بچوں کا خرچ وہ بیویاں چلا دی ہیں۔ تو یہ بیویوں پر ظلم ہے کہ نہیں؟ اور بہت سی بیویاں بھی شوہر پر ظلم کرتی ہیں، دونوں اگر قصور والا، دونوں کا قصور ہے، دونوں کا برابر ہے۔ اگر بیویاں شوہر پر ظلم کرتی ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اب ہمارے یہاں الٹا ہے، ہمارا کیا ہے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لیتی ہیں، ان کے بعد بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، اب وہ کام کرتی ہیں، 50,000 ان کی ویجز ہیں، 60,000 ہیں، 40,000 ہیں سال کے ہیں، اور میاں صاحب جو ہے پڑھے ہیں BSc کیا؟ جی ہاں، اوبر کر رہے ہیں، DSc پڑھی ہے، وہ 10,000 20,000 کماتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سارا بوجھ کون ہے؟ وہ اٹھاتی بیوی، پھر بیوی آنکھیں بھی دکھاتی ہے، میں تو 50,000 کماتی ہوں، تم 20,000 کما کر لا کے دیتے ہو، تم خرچہ کیا دیتے ہو؟ یہ تم اس بات کر رہا ہو صحیح ہے غلط ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بنے، تو جس کا جو فرض ادا ہے، میں بہت بار بار نکاح کی مجلس میں کہتا ہوں کہ جو شوہر کا حق ہے وہ شوہر کا حق ادا کریں، اور بیوی کا جو حق شوہر پر ہے اس کا ادا کریں۔ یہ دونوں ادا کرنے کے بعد آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ محبت دوری میں کیوں بدلتی ہے؟
ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر اپنی بیوی کو اس طرح ستاتے ہیں تو وہ بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرتے ہیں ہمیں بیوی کو اس طرح ستانا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1200 کتابیں لکھی ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، تفسیر میں، حدیث میں، ہر فن کے اندر کتابیں لکھی، تجوید کے اندر ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں۔ جس آدمی نے 1200 کتابیں لکھی ہیں، اللہ نے ان کے وقت میں کیسی برکت دی ہوئی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں سے بچے نہیں ہوئے۔ پہلے شادی کی تو اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسری شادی کی اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ 2 شادی کر پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو بڑی پیرانی تھی نا، وہ ایک دن کہیں جا رہی تھی تو مولانا کو کہہ کر گئے کہ میں جا رہی ہوں کام سے رشتہ دار کے اندر، تم ایسا کرنا کہ صبح 7 بجے جو ہے مرغی کا ڈبہ کھول دینا اور دانے ڈال دینا مرغی کے لیے۔ یہ کہہ کر چلی گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، کر دوں گا میں۔ اب یہ کتاب لکھنے والے، حدیث لکھنے والے، انہوں نے کبھی یہ کام ہی نہیں کیا تھا نا، بھول گئے اور خانقاہ میں چلے گئے، اور خانقاہ میں جا کر تفسیر لکھ رہے تھے، بیان قرآن بیان لکھ رہے تھے۔ دماغ کے اندر مضامین نہیں آتے ہیں، بیان دماغ خشک ہو گیا۔ تو ایسے اللہ والے کہتے ہیں یار مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس سے میرا دماغ نہیں چلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ آئے تیار ہونے کے لیے، تیار ہو ایک سب کپڑے پہن لیا۔ اب جو تاج تھا نا، تاج، وہ تاج کو اپنے سر پر پہننا چاہتے تھے، لیکن تاج صحیح فٹ نہیں ہو رہا تھا، اپنی جگہ پر ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ اب اس کو بار بار کرتے لیکن ٹیڑھا ہو جاتا۔ دل میں سوچا کہ آج کچھ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فوراً سجدے میں گر گئی، توبہ کی، پھر تاج کو رکھا تو فٹ ہو گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی سوچا کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو گئے ہیں۔ پھر کیا غلطی ہو، سوچنے لگے۔ ہم تو توجہ بھی دیتے نہیں، میری غلطی یہ ہو گئی، پیرانی کہہ گئی تھی کہ مرغی کے ڈبے کو چھوڑ دینا، کھول دینا اور دانے ڈال دینا۔ وہ بیچاری 9-10 بج گئے، وہ اندر بھوکی تڑپ رہی ہوگی مرغیاں، وہ خانقاہ سے اٹھ کر گئے، مرغی کا ڈور کھولا اور وہ اس کو دانے ڈال دیے۔ اب آ کر جو بیٹھا ہے تو مزار میں لکھنا شروع ہو گیا۔ ایک حق تھا کس کا؟ جانور کا، اس کو وقت پر ادا نہیں کیا تو اتنے بڑے علامہ جس نے 1200 کتابیں لکھی ہے، ان کا دماغ بھی معاف ہو چل نہیں رہا ہے کیونکہ ایک کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میرے دوستو آخری دن ہے، اب لمبی چوڑی تقریر کرانے، پھر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی میرا حق کسی پر نکلتا ہے تو مجھے ادا کرنا ہے۔ دنیا میں تو جیسے بھی گزر جائے گا، آخرت میں پکڑ ہوگی تو وہ کیسی پکڑ ہوگی۔ اس سے میرے دوستوں بھائیوں، ہم بس یہ دل میں سوچ لیں کہ مجھے جو کوشش کرنا میری طرف سے کہ مجھے کسی کا دل توڑنا نہیں ہے، مجھ سے چھوٹا ہو، مجھ سے بڑا ہو، بیوی ہو کہ میاں ہو، کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کا دل توڑنا نہیں ہے، محبت سے رہنا ہے۔ یہ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو پھر آپس میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر نے تو کہا تھا، شاعر کی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، محبت رنگ دے جاتی ہے گر دل سے ملتا ہے، محبت رنگ دے جاتی ہے گر دل سے ملتا ہے، بڑی مشکل تو یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اس نے کہا بڑی مشکل سے دل ملتا ہے، میں کہتا ہوں بہت آسان ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، دل مل جائے گا۔ اور جب دل مل جائے گا تو میاں جو اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کو الٹا کر دو، اگر شوہر محبت سے بیوی کو نہیں دیکھتا ہے اور بیوی جو ہے شوہر کو محبت سے نہیں دیکھتی ہے تو کیا نازل ہوتا ہے، میں آگے نہیں بولتا ہوں، آپ کو سمجھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔